اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتاً، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت کو بیان کیا، اور وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں ضمناً عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت کو بیان کیا۔ پھر مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا کہ اللہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ مثال وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور پھر مثال کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی تفصیل ذکر کی کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اب یہاں سے پھر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کا یعنی توحید کا، ای بتوحید اللہ، تم کیسے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو۔ آگے اس پر دلائل عقلیہ ذکر کیے، اور دلائل عقلیہ بھی اپنی جان سے، کہ تم بے جان تھے، بالکل معدوم تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یہ زندگی عطا کی، اللہ نے تم پر انعام کیا، پھر جب یہ دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی تو اللہ تمہیں موت دے دے گا، موت دینے کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اس اللہ کی توحید کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ کیفا، یہ استفہام انکاری تعجب کے لیے، اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اتنا اللہ نے تم پہ انعامات کیے، پھر تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ ضمناً اس میں عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں یا باپ کی پیٹھ میں تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، معدوم تھے، اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی عطا کی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اپنی زندگی گزار کر اللہ تمہیں دنیا میں موت دے دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم اسی طرح پڑے رہو گے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا کر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ تو آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل اس طرح ہے جس طرح سورہ زمر آیت نمبر 28 ہے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے کہ جب مشرکین اور کفار جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 موتیں دیں، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنتَيْنِ، اور 2 زندگیاں دیں، 2 موتیں، ایک موت عدم والی یعنی پیدا ہونے سے پہلے جو ہم بالکل نہیں تھے، ایک وہ والی موت، اور دوسری دنیا میں موت۔ اسی طرح 2 زندگیاں تھیں، ایک زندگی یہ دنیا والی اور دوسری زندگی آخرت والی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پس ہے کوئی نکلنے کا راستہ، اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں۔ جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ میں آتا ہے فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ تو وہ بالکل اس آیت کی طرح ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر، اور یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کیا ہے، اور اسی پر تابعین کی ایک پوری جماعت ہے۔ فرماتے ہیں
وصحیح ما تقدم عن ابن عباس عن ابن مسعود و ابن عباس، صحیح وہ ہے جو ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ الْجَمَاعَةُ مِنَ التَّابِعِينَ، تابعین کی ایک جماعت ہے، وَهُوَ كَقَوْلِهِ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ۔ اب یہ دوسری تائید بیان کی، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے جو سورہ جاسیہ میں ہے، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ کہہ دیں اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، اللہ نے تمہیں زندہ کیا دنیا میں، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے۔ بعض نے معنی کیا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا قبر میں سوال و جواب کے لیے، پھر دوبارہ موت دے دے گا، تو یہ معنی کیا ہے سدی نے، اور سدی جو تھے وہ بہت بڑے شیعہ اور کذاب آدمی تھا، کذاب راوی تھا سدی، اس نے یہ معنی کیا ہے یحییکم فی القبر، کہ اللہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ تو یہ اس صورت میں یہ تین موتیں اور تین زندگیاں بن جاتی ہیں، ایک دنیا سے آنے سے پہلے کی موت، دنیا کی زندگی، پھر قبر میں زندگی، قبر میں موت، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ تو اس طرح تین زندگیاں اور تین موتیں ہو جائیں گی، جو آیت ربنا امتنا اثنتین اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو بہرحال اب جو قبر میں ہوتا ہے وہ زندگی نہیں ہوتی، قبر میں زندگی نہیں ہوتی، اگر زندگی ہو سوال و جواب کے لیے تو پھر عذاب ثواب جو ہمیشہ کے لیے ہوگا اس کے لیے بھی زندگی ہو، پھر دوبارہ موت کیوں؟ اب سوال جواب کیسے ہوتا ہے اور عذاب ثواب کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ نے سوال جواب کرنے فرشتوں سے کے ذریعے کرنے ہیں، اللہ نے عذاب ثواب دینا ہے تو وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ علامہ مظہری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ وَأَمَّا فِي الْقَبْرِ فَلَيْسَتْ بِحَيَاتٍ، قبر میں زندگی نہیں ہوتی، اور زندگی کا نہ ہونا، وَانْتِفَاءُ لَا يُنَافِي الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، یہ عذاب ثواب کے منافی نہیں ہے، فَإِنَّهُمَا، کیونکہ عذاب ثواب جسم روح دونوں کو ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لا سبیل الی انکارہ، اس کا کوئی انکار نہیں، کیوں؟ اللہ اس پر قادر ہے۔ کیسے قادر ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اعطا کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دے دی، تو ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو تسبیح بیان کرنے کے لیے، حمد بیان کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے کچھ حیات ہونا ضروری ہے، کچھ زندگی، کچھ احساس ہونا ضروری ہے، تو وہ ہر چیز میں موجود ہے۔ آج کل کے سائنسدانوں نے بھی یہ تحقیق کیا ہے، ہر چیز میں، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ لکڑی، کوئی بھی چیز ہے اس میں حیات ہوتی ہے، البتہ بہت کم ہوتی ہے تو ہم اس کو بے جان کہہ دیتے ہیں، اور ہم جس میں جان ذرا زیادہ ہوتی ہے تو اس کو جاندار کہہ دیتے ہیں، اور جس میں عقل ہوتی ہے تو اس کو انسان اور ذوی العقول کہہ دیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اچھا، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یحییکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ ابن عطیہ نے یہ فرمایا، اور یہی مراد ہے اس آیت سے۔ علامہ قرطبی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اچھا، قالوا ربنا امتنا اثنتین اے خلقتنا امواتا، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم مردہ تھے اپنے باپ کی پیٹھوں میں، پھر ماں کی پیٹھوں میں تو نے ہمیں زندہ، ماں کے پیٹوں میں زندہ کیا دنیا میں، پھر ہم آئے، ثم امتنا، پھر تو نے ہمیں موت دی جب زندگی پوری ہو گئی، پھر تو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اسی طرح کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، اور اس کی نظیر کنتم امواتن فاحیاکم ہے۔ سدی کہتے ہیں معنی یہ ہے، موت دی ہمیں دنیا میں، پھر زندہ کرے گا قبر میں، پھر قبر میں موت دے گا، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس قول کی بنا اس بات پر ہے کہ ان الاماتۃ یقتضی الحیاء، کہ موت سے پہلے زندگی ہونا ضروری ہے، وہ عدم والا معنی اس نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے،
عن ابن مسعود هذه الآية كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا۔ اسی طرح ابن عباس، ضحاک، قتادہ، ابو مالک کہتے ہیں ھذا هو الصواب، یہی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور باقی سدی کا قول ضعیف ہیں، وہ ضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہوں۔ صحیح وہ ہے جو ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ، یہ جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو وہ گناہ کیا تھے؟ ایک تو گناہ زنا اور چوری وغیرہ، وہ ہر کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ جہنم میں جا کر گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو وہ گناہ کیا ہیں؟ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، ای بتوحید ہی الجلالین، اس کی توحید کا انکار کرتے تھے۔ یہ مشرکین کے مذہب کا خلاصہ ہے کہ وہ اللہ کو تو پکارتے تھے، وہ مانتے تھے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند ستارے ان کو کس نے پیدا کیا، یہ نظام کون چلاتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ وہ مانتے تھے اللہ، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے عبادت میں اور سور و پکار میں، نظر و نیاز میں، اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ وہیں یشرک بہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تؤمنوا، تو پھر تم مان جاتے تھے، یقین کر لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اب حکم اللہ کے لیے جو سب سے اوپر ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے جو یہی سورہ زمر میں ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ وہی متصرف اور معبود ہے، وہی پکاریں سننے والا ہے بغیر اسباب کے، وہی جاننے والا ہے، وہی بغیر اسباب کے دیکھنے والا ہے، وہی اولاد دیتا، بارشیں برساتا، صحت دیتا، داتا دستگیر لجپال وہی ہے، تو اشمئزت قلوب الذین، متنفر ہو جاتی ہیں اور منقبض ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں قلوب ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ جب مسئلہ توحید کو بیان کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں اور پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا ذکر کیا جائے، من دونی، اللہ کے سوا ان کے معبودوں کا، اذا ہم یستبشرون، اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ شرک ان کو محبوب ہے۔ اب پھر آپ مسئلہ توحید کو بیان کر دیں، آپ فرما دیں اللہم فاطر السماوات، اللہ ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، آپ اپنے بندوں کے، اللہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، عملی فیصلہ، ورنہ علمی فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے، عملی فیصلہ اللہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، تو عملی فیصلہ اللہ خود کرے گا قیامت کے دن، اور علمی فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ پھر مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جسم میں روح واپس نہیں آتی، اس پر آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روک لیتا ہے، یتوفی کھینچ لیتا ہے، الانفس روحوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند میں، فیمسک التی، دونوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں، فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے، یمسک، اللہ روک لیتا ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ کہ جس طرح سورہ یاسین سے پہلے سورہ صاد کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو روکا ہوا ہے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ اگر آسمان زمین کو چھوڑ دے تو وہ زائل ہو جائیں۔ آسمان کو جس طرح اللہ نے روکا ہوا ہے، نیچے نہیں آ رہا، اسی طرح اللہ روح کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور دوسری روح کو چھوڑ دیتا ہے جس کی موت نہیں آئی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ ایک مقررہ وقت تک، یعنی اس کی زندگی تک، جب تک زندہ ہے اس وقت تک روح واپس رہے گی، پھر اس کی بھی نکال لی جائے گی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ سفارش تو جائز ہے اور حق ہے، لیکن یہاں شفعاء سے مراد شفیع قہری،
زبردستی طور پر وہ اللہ سے بات منوا لیں، اس سفارش کی نفی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو زوری زور اللہ سے اپنی بات منوا سکے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، آپ کہہ دیں اگرچہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں پھر بھی وہ اللہ کے شریک ہیں یا اللہ سے زبردستی منوا لیں گے۔ شیئن، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، ولا یعقلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یمسک انفس الاموات، موت مرنے والوں کی روح کو اللہ روک لیتا ہے اور زندوں کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ فتوفى الانفس حین موتها، موت کے وقت روح کا نکالنا اور نیند کے وقت یہ ہے کہ قبضها عن الابدان، بدن سے اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے اور بدن سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ظاہراً بھی اور باطناً بھی دونوں لحاظ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور تعلق تصرف یعنی مردہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور نہ کچھ پہچان سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور موت کے وقت صرف ظاہراً تعلق ختم ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر ہے اور اس کے سانس بھی چل رہا ہے اور دھڑکن بھی چل رہی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ پکڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر روح موجود ہے۔ وہ زندہ ہو، جب اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، لیکن جو مردہ ہے اس میں یہ بالکل نہیں ہوتا۔ لقوم یتفکرون، کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کبھی موت کے وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ معنی کیا علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی۔ اسی طرح یقبض عن الابدان، بدن سے اللہ قبض کر لیتا ہے کہ بالکلیہ موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اور بہی طور کہ اس میں احساس اور حرکت ارادی نہیں رہتی، یہ علامہ ماضی رحمہ اللہ معنی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہی معنی کیا ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، اور تفسیر کبیر، تفسیر ابو سعود، جامع البیان، خازن، معالم، تفسیر بیضاوی، مدارک، کشاف، فتاوی ابن صلاح، ساوی، روح البیان، یہ سب حضرات نے یہی معنی کہ شیخ زادہ یعنی بدنوں سے لے کر قبضے میں کر لیتا ہے، جس کی دو صورتیں ہیں کہ بدنوں سے جانوں کا، روحوں کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، بدن پر جان کا نہ بیرونی تصرف ہوتا ہے نہ اندرونی۔ ایسا مرنے اور بدن سے جان بالکل کھنچ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ بیرونی اندرونی دونوں قسم کا تصرف روک دیا جائے، روح کا تعلق بالکل ختم ہو جائے، نہ اندرونی نظام باقی رہے نہ بیرونی احساس اور حرکت، بدن سے روح نکل جائے، نفخ قیامت تک ان جانوں کو روح جسموں کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ از تفسیر مظہری، موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات، جب مر جائے تو پھر نہ وہ زندہ ہوتا ہے اور نہ اس میں ادراک، دیکھنا، سننا، جاننا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ از معارف القرآن، اللہ ہی قبضہ کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت آ گیا موت کا، ان کی موت کے وقت پورے لحاظ سے، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت بعض لحاظ سے کہ حیات رہتی ہے لیکن ادراک نہیں ہوتا، اور موت کے وقت دونوں چیزیں نہیں رہتی، بالکل تصرف ختم کر لیتا ہے۔ از معارف القرآن، بیان القرآن، روح بالکلیہ طور پر نکال لی جاتی ہے، نہ شعور رہتا ہے نہ ادراک۔ از ماجدی، کشف الرحمن، تفسیر عثمانی، مواہب الرحمن، تفسیر حقانی، یہ سب مفسرین یہی معنی کر رہے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو پھر روح نکال لی جاتی ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم سب مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن روح کو واپس جسم میں لوٹایا جائے گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے، جب موت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے اے اللہ میری روح کو واپس کر دے، میری روح کو واپس کر دے تاکہ میں جا کر نیک اعمال کروں، تو اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک درمیان میں اب پردہ آ چکا ہے، قیامت سے پہلے اب روح جسم میں واپس نہیں آ سکتی، قیامت کے دن آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہی معنی ہے یوم البعث کا، دوبارہ زندہ کرنے کا دن۔ وآخر دعوانا